علی بھائی پہلا سوال آیا، بڑا اہم سوال ہے کہ اگر کوئی شخص ریسرچ کر کے دین کی طرف آتا ہے یا دین کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اکثر لوگ نا اس کو سمجھانے لگ جاتے ہیں کہ ایسے یوٹیوب پہ ہر بندے کو نہ سنا کرو، کسی مولوی کے پاس چلے جاؤ، اور مولوی بھی ایسا جس کے پاس ڈگری ہو. تو اب بندہ کیسے فیصلہ کرے کہ کس مولوی کے پاس جانا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ تو اس وقت گھر گھر کا مسئلہ ہے، اور اللہ کا شکر ہے یہ گھر گھر کا مسئلہ بن گیا. ہم تو چاہتے تھے کہ یہ مسئلہ بنے، کیونکہ ابھی تک تو لوگ گھاس کھا رہے تھے، دماغ بند تھا. جدھر کوئی لگا تھا، ایک بریلوی پیدا ہوا وہ بریلوی مر جاتا تھا، دیوبندی پیدا ہوا دیوبندی مر جاتا تھا، اہل حدیث پیدا ہوا اہل حدیثی مر جاتا تھا، شیعہ پیدا ہوا شیعہ مر جاتا تھا. وہ سوچتا ہی نہیں تھا کہ دوسرے لوگ بھی حق پہ ہو سکتے ہیں. یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں قادیانی کیوں نہیں سوچتے؟ تو سر آپ سوچتے اس طرح، وہ بھی نہیں سوچتے. ان کے بابوں نے پٹیاں پڑھا دی، آپ کے بابوں نے پٹیاں پڑھا دی. اسی لیے ہم کہتے ہیں بابوں کو چھوڑیں، کتابوں کو پکڑیں، اور صرف ان بابوں کو پکڑیں جو کتابوں کے اوپر چل رہے ہیں. اور جو بابے کتابوں پہ نہیں چل رہے وہ تو منافقت کر رہے ہیں. وہ بابا ہونے کی کوالٹی اویل کر رہے تھے کتابوں کی بنیاد پہ. جب وہ کتابوں کے ہی منکر ہو گئے تو وہ بابے ہی نہیں رہی، ان کی رسپیکٹ ہی ختم ہو گئی. ایک بندہ کتاب و سنت کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کو ہم عالم یا اولیاء اللہ کیسے مان لیں؟ وہ تو خود اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ ہو چکے ہیں. اور یہ واقعی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ یعنی اگر کوئی نماز نہ پڑھ رہا ہو نا، اس کو کوئی محلے والا نہیں کہتا یار نماز پڑھا کر. اگر وہ بیچارہ نماز سنت کے مطابق شروع کر دے، رکوع میں جاتے وقت رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین جو بخاری و مسلم میں طریقہ لکھا ہے، تو اس کو 50 بندے بے نمازی بھی سمجھانا شروع کر دیتے ہیں کیڑے پاسے لگ گئے. یہ کتنا بڑا علمی ہے. بس یہی چیز کافی ہے اس بندے کے حق پہ ہونے کی کہ اس کو بے نمازی بھی اس طرح کی متیں دے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیطان کے ایجنٹ بنے ہوئے نا بے نمازی. باقی رہا علماء کا، اور یہ جو کہتے ہیں جی آپ علماء سے جا کے علم سیکھیں، تو یہ میرا خیال ہے ایسا نہیں وہ کہتے. آپ تھوڑا سا ان کو کرے دیں گے نا تو وہ تھوڑی سی اور بات کریں گے. اگر یہ کوئی بات بریلوی کر رہا ہو نا کہ جی یوٹیوب پہ ہر بندے کو نہیں سننا چاہیے، علماء کے پاس جانا چاہیے، اس کو کہیں کہ میں پھر جا رہا ہوں طارق جمیل صاحب کے مدرسے میں علم حاصل کرنے کے لیے، وہ نہیں 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 وہ تو گمراہ ہے. تو اس کا مطلب علماء نہیں، یہ جملے سر چینج کریں. کہا کریں ہمارے فرقے کے، ہمارے بزرگوں کے، ہمارے علماء کے ڈکلیئر کیے ہوئے علماء. جڑے پڑھو نا، کوئی سچی گل کرو جڑی اندر دی گل ہے. اور اگر آپ کو دیوبندی کے علماء سے پوچھ کے چلیں، وہ کہ جی آپ اس کو بتائیں کہ میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے پوچھ کر چلنے کے لیے لاہور ان کے مدرسے میں ماڈل ٹاؤن داخلہ لینے کے لیے جا رہا ہوں، سواد ہی ٹھوس ہو جائے گا. پوچھ اور تھو شروع ہو جائے گا. تو اس کا مطلب ہے عالم مسئلہ نہیں ہے، ہمارے فرقے کے ہمارے بزرگوں کے ڈکلیئر کیے ہوئے عالم. تو یہ عالم نہیں وہ کہہ رہے ہوتے، وہ آپ کو بابی بنا رہے ہوتے، کتابی نہیں. ہم بھی یہی کہتے ہیں. میں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ خود قرآن و سنت کا مفہوم اخذ کرنا شروع کر دیں عربی سیکھ کے. میں نے تو ہمیشہ اس پلیٹ فارم سے کہا کہ اگر کوئی بریلوی ہے تو آپ مذہب بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں. تفسیر نہیں سر، ترجمہ. جو بندی ہے تو اشرف تھانوی صاحب کا ہی پڑھ لیں، اہل حدیث ہے تو اپنے جونا گڑھی صاحب کا ہی پڑھ لیں، شیعہ ہے تو سید فرمان علی شاہ صاحب اپنے عالم کا ہی پڑھ لیں. اگر کوئی سادہ مسلمان میری طرح کا ہے، مودودی صاحب کا پڑھ لے، فتح محمد جلندری صاحب کا پڑھ لے. پڑھے صحیح، روند نہ مارے. اور جو اس ترجمے میں لکھا ہے اس کے خلاف اگر تفسیر ہوئی ہے تو نہ مانے. اگر تفسیر میں کوئی حدیث ہے اور حدیث کا بھی حوالہ اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے ہے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اور اس میں واقعی موجود بھی ہو تب لے. اور آج کل کوئی مشکل نہیں سر، حدیثوں کے الفاظ آپ لکھیں اسلام 360 میں تو الفاظ کے اوپر سرچ ہو جاتی ہے. پرانے زمانے میں مجھے ایک بندے نے ایک بار ایک بریلوی بھائی نے فون کیا، اس نے یعنی نیا رفع الیدین شروع کیا نا، تو اس کو کسی مولوی نے کہا کہ جی وہ تو مسلم شریف میں لکھا ہے کہ رفع الیدین منسوخ ہو چکا ہے. میں نے کہا مسلم شریف میں تو کوئی ایسی حدیث نہیں ہے. میں سمجھا گھوڑوں کی دموں والی حدیث بتائے گا، اس پہ تو میرا آلریڈی کلپ ہے جو انہوں نے دھوکہ دیا ہوا ہے. اچھا میں نے کہا وہ مسلم شریف کہتا ہے جی وہ وہاں پہ لکھا ہے نبی الاسلام جب تک مکے میں تھے کرتے تھے، مدینے میں تھے چھوڑ دیا، یہ مسلم شریف میں لکھا ہے. میں کہ مسلم شریف میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ مسلم شریف کے نیچے جو مولانا شریف گھسے ہوئے تھے نا حاشیے میں، وہ لکھا ہوا تھا. یعنی وہ مسلم شریف میں موجود ہے، جیسے قرآن پاک میں بھی تعویذات موجود ہیں، لیکن سر وہ تاج کمپنی نے چھاپے ہوئے ہیں، وہ اللہ نے نہیں نازل کیے ہوئے. آخری صفحے پہ تعویذ ہوتے ہیں نا. آپ کو کہتے میں نے قرآن میں خود تعویذ پڑھا ہے، 786 بھی پڑھا ہے. وہ سر تسی پرنٹ کیتے ہیں، قرآن کا حصہ نہیں. مسلم شریف کے حاشیے میں بھی جو علماء نے اپنی
جو ہے وہ قلم کی روانگی دکھائی ہوئی ہے وہ ان کی ہے, وہ مسلم شریف نہیں ہے, وہ مولانا شریف گھسے میں مسلم شریف کے اندر. تو ان کو نکال کے مسلم شریف کو پہلے پاک کریں, اس کو شریف بنائیں, ٹھیک ہے. ان مولانا شریف صاحب کی شرافت سے اس کو آزاد کرا کے چھڑی مسلم شریف بنائیں, اور پھر دیکھیں اس میں کہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو ہم کہتے ہیں علماء کے پاس ہی جائیں, جو آپ کو یہ مشورہ دے رہے ہیں علماء کے پاس جائیں, انشاءاللہ تعالی ایک دن نہیں آپ نکال سکیں گے. آپ کسی بھی عالم کے پاس جا کے صرف اس کو یہ کہہ دیں کہ سر میں آپ کے پاس دین حاصل کرنے ہوں, لیکن مجھے آپ نے یہ بتانا ہے کہ کتاب اللہ میں کیا لکھا ہے, سنت میں کیا لکھا ہوا ہے, مجھے اپنی کوئی ذاتی بات نہیں آپ نے بتانی. تو سر یہ بنیادی بات ہے, یہ کوئی ماں بہن کی گالی ہے کسی کو, لیکن آپ دیکھیں گے اس کے تیور کیسے بدلیں گے. یہ چیک کیا. یہاں ہمارے ایک بڑے مشہور بریلوی عالم ہیں جو طارق جمیل صاحب کے مقابلے پہ بریلوی مکتب فکر نے لانچ کیا ہے. انہی کے سٹائل میں وہ بڑی پرسوز قسم کے جھوٹے جھوٹے واقعات سناتے ہیں, پیچھے ہلکا ہلکا میوزک بھی چل رہا ہوتا ہے. چونکہ ہماری اکیڈمی کی پالیسی چینج ہے, میں نام نہیں لیتا, لیکن میں اس پالیسی کے اندر رہتے ہوئے اتنی ضرور بات کروں گا کہ میں بندہ آپ کو پتہ چل جائے کون ہے, ٹھیک ہے نا. بڑے وہ اسی طریقے سے پگڑی باندھی ہوئی ہے اور بڑے وہ رو دھو کے واقعات سنا رہے ہوتے ہیں اور عجیب قصے کہانیاں. تو ان کے مدرسے میں, اور اچھا وہ آپ دیکھیں بڑے پازیٹیو نظر آ رہے ہیں آپ کو اپنے لیکچرز میں. حالت یہ ہے ان کے مدرسے میں, ہمارے درس میں ایک بھائی آتے تھے, انہوں نے جماعت اسلامی کے مدرسے سے ڈگری کی ہوئی تھی, منصورہ سے عالم کا کورس کیا ہوا تھا. تو وہ ان کے ماموں جو ہیں وہ اہل حدیث تھے, ان کے والد صاحب بریلوی مسجد کے امام تھے. ان کے والد صاحب نے کہا نہیں میں تنوں اپنے مدرسے بھی داخل کرانا ہے. تو مجھ سے انہوں نے مشورہ کیا, میں نے کہا بالکل آپ جائیں جی, ہمیں کون سا خطرہ ہے, جس مرضی مدرسے میں جائیں, ہم نے تو کہنا ہے قرآن و سنت میں بتاؤ کیا لکھا ہوا ہے. ہماری گھر سے کے سامنے کمپیوٹر بتا رہا ہے یا کوئی مولوی بتا رہا ہے. تو وہ انہی مولانا صاحب کے مدرسے میں گئے, انہوں نے پہلے انٹرویو لیا, یہ انٹرویو لیتے ہیں. ان کا جی آپ کا کون سا فرقہ ہے, تو آپ کو پتا جو یہاں سے گیا ہو وہ کیا کہتا ہے, نام ہے وابی, نام ہے بابی, میں ہوں مسلم, علمی کتابی. خیر اس نے یہ شعر نہیں پڑھا ورنہ تو ان کو پتہ چل جاتا نا. اس نے بھی اکیڈمی کی پالیسی کا احترام کرتے ہوئے نا کنٹرول الفاظ بات کی. اس نے کہا جی میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں ساروں کو مسلمان سمجھتا ہوں, جہاں سے جو اچھی بات ملتی ہے نا میں لے لیتا ہوں, بشرطے کہ وہ قرآن اور حدیث میں لکھی ہو. یہ آخر میں جو ہے نا امام بہن کی گالی تھی, آخری جملہ ان کے لیے گالی ہے. اچھا وہ کہتا جی لے جاؤ اپنا منڈا ہے, باقی منڈے بھی خراب کرے گا جی, اپنے لڑکے کو لے جائیں باقی لڑکوں کو بھی خراب کر دے گا. داخلہ ہی نہیں دیا. سر یہ کانفیڈنس لیول ہے ان علماء کا جو اتنا اتنا ٹی وی پہ آگے چیخ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم دلائل کے اوپر بات کر رہے ہیں. یہ لڑکوں سے ڈرتے ہیں, بچوں سے ڈرتے ہیں, کیونکہ جب انسان اندر سے کمزور ہونا تو وہ ڈرتا ہی ہے. اور پھر آخری روش اس کی یہ ہوتی ہے نہیں سننا, ڈائریکٹ نہیں پڑھنا, علماء سے پوچھ کے. ڈگری والے, سر ڈگری ہر عالم کے پاس ہے اور ہر نان عالم کے پاس ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, بلغ عنی ولو آیا, میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو, تم لوگوں تک پہنچا دو. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آیت بھی آتی ہے آگے پہنچاؤ. تو ڈگری آپ کی کیا کرنی ہے. اور آپ کے علماء کی جو ڈگریوں کا حال ہے نا, ہم قرآن حکیم میں ایمبریولوجی, جیولوجی, ایسٹرونومی کی فیلڈ کی آیات ان پہ پیش کریں نا, 1000 آیات ہیں کم و بیش, تو وہ تو ان کو بھی ڈگری والوں کو بھی نہیں آتی, تو ہم ان کو کیا کہہ دیں گے, وہ جاہل ہیں. بس ان کو اس فیلڈ کا پتہ ہے. مکمل عالم تو قرآن کا کوئی بھی نہیں ہوگا نا, لیکن تذکیر اور نصیحت, ایاک نعبد و ایاک نستعین کو سمجھنے کے لیے ڈگری کی ضرورت نہیں ہے, دماغ لڑانے کی ضرورت ہے. کیونکہ کئی ڈگریوں والے قرآن کی تفسیریں لکھ کے فوت ہو گئے ہیں اس کے خلاف. قرآن کے پہلے صفحے کی ان کو توحید سمجھ نہیں آئی ہے, قرآن کی تفسیریں لکھ کے فوت ہو گئے. تو سر یہ علماء کے ساتھ پنگا لینے کی ضرورت نہیں ہے, پیار محبت سے جا کے. بلکہ میں آپ کو اگلی بات بھی بتاتا ہوں, آپ اپنے یہاں پہ سامنے جیب کے اوپر کیمرہ چلائیں, آن کریں, ان کو بتائے بغیر. بلکہ آج کل تو وہ اس پہ بھی بال پوائنٹ میں بھی کیمرے آ گئے, آن کریں. اس طرح کی ہمیں بہت ویڈیوز کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمیں تو اس وقت کام کرنا ہے نا. علماء کے پاس جائیں, ان کو کہیں ہم دین سیکھنے آئے ہیں اور ہم نے دین سیکھنا ہے آپ سے, چونکہ عالم سے سیکھنا چاہیے, کسی انجینئر سے تو نہیں سیکھنا, کسی ڈاکٹر سے, تاکہ وہ خوش بھی ہو جائے. انجینئر نہیں بندے. تو سر آپ ہمیں دین سکھانا ہے, جو جو قرآن میں اور حدیث میں لکھا ہوا ہے. اپنے کسی بزرگ کی کوئی بات نہیں بتانی ہے ہمیں, اور پھر وہ آپ ویڈیو ریکارڈ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا. اگر آپ سلامت آ گئے تو ہم ریکارڈنگ آپ سے لے لیں گے.
تو اس لیے ساتھ کسی بزرگ کو بھی ساتھ لے جائیے گا, کوئی بڑی عمر کے بندے کو بھی, کوئی دوست یار, کوئی جیسے کبھی وہ تھانے میں جاتے ہیں نا, 2-4 واقف لے جاتے ہیں کہ آگے وہ مس بہیو نہ کرے, ان کے پاس بھی کوئی واقف ساتھ لے کے جائیں تاکہ آپ کے ساتھ مس بہیو نہ کریں, اور وہ ریکارڈنگز پھر آپ یوٹیوب پہ چڑھا کے ان کا اصلی چہرہ بتائیں. یہ اصل میں آپ کو قرآن و حدیث پڑھنے سے روکنا چاہتے ہیں, لیکن وہ روکنے کا اب ڈائریکٹ اگر یہ کہیں گے نا مطلب کہ تم نہ پڑھو تو وہ آپ کو تو شک پڑ جائے گا. تو یہ پھر انڈائریکٹلی کہتے ہیں کہ علماء سے پوچھ کے, ان کو پتا ہے کہ نہ ہم نے خود پوچھا ہے علماء سے, نہ علماء نے خود علماء سے پوچھا ہوا ہے, اسی طرح ہی معاملات چل رہے ہیں, تو اسی طرح چلتے رہیں. اس لیے وہ پھر نہ آپ کو ایمفسائز اس طرح کرتے ہیں. تو آپ جائیں ضرور پوچھیں, ہم تو کہتے ہیں علماء سے پوچھیں, بلکہ میں تو کہنا پوچھو انہوں نے, پوچھیں نہیں پوچھو انہوں نے کہ کیا لکھا ہے کتاب و سنت. تو علماء کے ساتھ پنگا نہ لیں, ان سے جا کے احترام کے ساتھ کہ آپ ہمیں سمجھائیں, اور آپ بس یہ بات کر کے دیکھیں تو پھر آپ دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوگا. تو آپ نے بھی صبر کا مظاہرہ کرنا ہے, اور ان کے آپ نے ہاتھ پاؤں چومنے ہیں, پاؤں نہیں ہاتھ چوم لیں, پاؤں اشارے سے یوں کر کے چوم لیں, ہاتھ چومیں, ان کو کہ سر ہم علم سیکھنا چاہتے ہیں, ہم کوئی کسی فرقے میں نہیں جانا چاہتے, آپ سے دین سیکھنے آئے ہیں, آپ سے دوستی کرتے ہیں, معافی مانگ لیں ہاتھ جوڑ کے کہ اگر کوئی بات ہماری بری لگی, اگر ہم نے آپ کو گالی دے دی ہے یہ کہہ کے کہ قرآن و حدیث میں سے ہمیں بتائیں. اور میں بھی علماء سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے آج تک جتنی باتیں ایسی کہیں جو قرآن و سنت میں موجود تھیں اور آپ کو انتہائی بری لگی تو میں معذرت کرتا ہوں, لیکن یہ میری مجبوری ہے, میں نے تو پہلے بھی کی, انشاءاللہ آئندہ بھی کروں گا. معذرت ہے, آپ کے دل کو جو برا لگی وہ اب آپ اپنے دل کی صفائی خود کریں. معذرت میں ضرور کر رہا ہوں اس حوالے سے کہ آپ کو بری لگی, اس حوالے سے نہیں کہ وہ میری باتیں غلط تھی, وہ بالکل ٹھیک تھی, انشاءاللہ مزید کروں گا میں, اور آئندہ بھی جو آپ کا دل دکھے میں پیشگی آپ سے معافی مانگتا ہوں. لیکن خدا کے لیے اسلام کے ساتھ جو دشمنی کر رہے ہیں اتنے عرصے سے آپ, یہ چھوڑ دیں.